الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبة الدارسین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح العربیہ کے 9 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، آج 10واں سبق پڑھیں گے۔ کیونکہ عربی اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہم عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن کا فہم ہمیں حاصل ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 10 یعنی سبق نمبر 10۔ اس سبق میں عربی میں جو الفاظ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے انہیں استعمال کیا جائے گا اور سوال کر کے بتلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے این المصباح، یہاں پہ اینہ استعمال ہوا ہے، اینہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ اینہ کا معنی ہے کہاں، اینہ یعنی کہاں۔ این المصباح، مصباح کا معنی ہے چراغ۔ این المصباح، چراغ کہاں ہے؟ این المصباح، چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی المشکاۃ، المصباح چراغ فی المشکاۃ طاق میں ہے۔ المصباح فی المشکاۃ، چراغ طاق میں ہے۔ المصباح فی المشکاۃ، چراغ طاق میں ہے۔ این السمک، این یعنی کہاں، السمک مچھلی۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک فی الماء، السمک مچھلی، فی الماء پانی میں، فی یعنی میں، الماء یعنی پانی۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ این الطائر، این یعنی کہاں، الطائر پرندہ۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے؟ الطائر علی الشجر، پرندہ درخت پر ہے۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے؟ الطائر علی الشجر، پرندہ درخت پر ہے۔ این المرأۃ، این یعنی کہاں، المرأۃ یعنی عورت۔ این المرأۃ، عورت کہاں ہے؟ المرأۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے، فی البیت یعنی گھر میں۔ این المرأۃ، عورت کہاں ہے؟ المرأۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے۔ کیف البیت، اب یہاں پہ سوال کا دوسرا لفظ آ رہا ہے۔ کیفا کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ کیفا کا معنی ہے کیسا۔ کیف البیت، گھر کیسا ہے، البیت یعنی گھر۔ کیف البیت، گھر کیسا ہے۔ البیت واسع، گھر کشادہ ہے، گھر چوڑا ہے، کشادہ ہے۔ کیف البیت، گھر کیسا ہے۔ البیت واسع، گھر کشادہ ہے۔ لمن العزت، لمن کا معنی ہے کس کا، کس کے لیے، ٹھیک ہے۔ لمن کس کے لیے، العزت عزت ہے۔ لمن العزت، کس کے لیے عزت ہے۔ العزت للمؤمن، عزت مومن کے لیے ہے۔ لمن العزت، عزت کس کے لیے ہے۔ العزت للمؤمن، عزت مومن کے لیے ہے۔ لمن الفوز، کس کے لیے کامیابی ہے۔ لمن یعنی کس کے لیے، الفوز کامیابی۔ لمن الفوز، کس کے لیے کامیابی ہے۔ الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے۔ للمجتہد، محنتی کے لیے۔ الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے۔ این السلۃ، این السلۃ یعنی سیڑھی کہاں ہے۔ این السلۃ، سیڑھی کہاں ہے۔ السلۃ علی الارض، سیڑھی زمین پر ہے۔ السلۃ علی الارض، سیڑھی زمین پر ہے۔ این السلۃ، سیڑھی کہاں ہے۔ السلۃ علی الارض، سیڑھی زمین پر ہے۔ کیف الاریکۃ، کیف یعنی کیسا، الاریکۃ یعنی صوفہ۔ کیف الاریکۃ، صوفہ کیسا ہے۔ کیف الاریکۃ، صوفہ کیسا ہے۔ الاریکۃ جمیلۃ، صوفہ خوبصورت ہے۔ الاریکۃ جمیلۃ، صوفہ خوبصورت ہے۔ لمن الاریکۃ، لمن یعنی کس کا، ٹھیک ہے۔ لمن معنی کس کا بھی ہوتا ہے، کس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا کس کے لیے صوفہ ہے، کس کے لیے ہے یعنی کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ لمن الاریکۃ، صوفہ کس کا ہے۔ اصل میں یہ لمن الاریکۃ تھا، لیکن جو نون کے نیچے کسرہ ہے نا، لمن الاریکۃ، کیونکہ جب ساکن کے بعد الف لام آئے تو اس ساکن کو کسرہ دیتے ہیں عام طور پر،
ملا کے پڑھنے کے لیے. اصل میں تھا لیمن الارکتو، تو جب نون کو الف لام کے ساتھ ملایا گیا تو کسرہ دے دیا گیا. لیمن الارکتو، صوفہ کس کا ہے؟ الارکتو لسعید، صوفہ سعید کا ہے. الارکتو لسعید، صوفہ سعید کا ہے. السمک فی الماء، السمک یعنی مچھلی، فی الماء پانی میں ہے. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے. فی الکأس ماء، فی الکأس یعنی گلاس میں، ماء پانی ہے. فی الکأس ماء، گلاس میں پانی ہے. کیف الماء، کیف یعنی کیسا، الماء یعنی پانی. کیف الماء، پانی کیسا ہے. کیف الماء، پانی کیسا ہے. الماء، الماء قراح، الماء یعنی پانی، قراح یعنی صاف. الماء قراح، پانی صاف ہے. کیف الماء، پانی کیسا ہے. الماء قراح، پانی صاف ہے. وکیف السمک، یعنی اور، کیف یعنی کیسا، السمک یعنی مچھلی. وکیف السمک، اور مچھلی کیسی ہے. السمک جمیل، مچھلی خوبصورت ہے. وکیف السمک، اور مچھلی کیسی ہے. السمک جمیل، مچھلی خوبصورت ہے. اسئلۃ، سوالات. یہاں پہ چند سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں، عربی میں دینے ہیں. پہلے سوالات کا ترجمہ سمجھنا ہے کہ کیا سوال کر رہے ہیں، اس کے بعد عربی میں ان کا جواب دینا ہے. سب سے پہلا سوال ہے این الببقاؤ. این کا معنی ہے کہاں، الببقاؤ یعنی طوطا. تو مکمل کا ترجمہ کیا ہوا، این الببقاؤ، طوطا کہاں ہے. سوال کر رہے ہیں این الببقاؤ، طوطا کہاں ہے. ہمیں جواب دینا ہے الببقاء علی الشجر یا علی الجدار، دونوں درست ہے. علی الشجر کریں، علی الجدار کریں، کہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الببقاء طوطا، علی الشجر درخت پر ہے. الببقاء علی الشجر، طوطا درخت پر ہے. کیف القفص، کیف یعنی کیسا، القفص یعنی پنجرا. کیف القفص، پنجرا کیسا ہے. کیف القفص، پنجرا کیسا ہے. اس کے جواب میں کہیں گے القفص واسع، پنجرا کشادہ ہے. القفص واسع، پنجرا کشادہ ہے. این الطائر، این یعنی کہاں، الطائر یعنی پرندہ. این الطائر، پرندہ کہاں ہے. اس کے جواب میں کہیں گے الطائر علی الشجر، پرندہ درخت پر ہے. یا کہیں گے الطائر علی الجدار، پرندہ دیوار پر ہے. الطائر علی الجدار، پرندہ دیوار پر ہے. الطائر علی الشجر، پرندہ درخت پر ہے. این الشجر، درخت کہاں ہے. این یعنی کہاں، الشجر یعنی درخت. این الشجر، درخت کہاں ہے. تو اس کے جواب میں کہیں گے الشجر علی الارض، درخت زمین پر ہے. این الشجر، درخت کہاں ہے. الشجر علی الارض، درخت زمین پر ہے. کیف الطائر، کیف یعنی کیسا، الطائر یعنی پرندہ. کیف الطائر، پرندہ کیسا ہے. اس کے جواب میں کہیں گے الطائر جمیل، پرندہ خوبصورت ہے. کیف الطائر، پرندہ کیسا ہے. الطائر جمیل، پرندہ خوبصورت ہے. کیف الاریکۃ، کیف یعنی کیسا، الاریکۃ یعنی صوفہ. کیف الاریکۃ، صوفہ کیسا ہے. الاریکۃ جمیلۃ، صوفہ خوبصورت ہے. الاریکۃ جمیلۃ، صوفہ خوبصورت ہے. عربی بناؤ. یہاں پہ جو اردو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے لڑکی کہاں ہے. لڑکی کے لیے البنتو استعمال ہوتا ہے. کہاں کے لیے اینا. تو کہاں یعنی جو سوال جس جملے کے جس لفظ کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے پہلے لائیں گے، یعنی من کو، اینا کو پہلے لائیں گے، اور لڑکی کا جو لڑکی کی جو عربی آتی ہے اسے بعد میں لائیں گے. لڑکی کہاں ہے، اس کی عربی بنائیں گے این البنتو. لڑکی کہاں ہے، این البنتو. لڑکی گھر میں ہے، البنتو فی البیت. لڑکی کے لیے البنتو گھر میں، فی البیت، ٹھیک ہے. لڑکی کہاں ہے، این البنتو. لڑکی گھر میں ہے، البنتو فی البیت. البنتو فی البیت، ٹھیک ہے. گھر کیسا ہے، گھر کے لیے البیتو. کیسا کے لیے کیفا. تو کیفا کی عربی پہلے لائیں گے اور کہیں گے کیف البیتو. گھر کیسا ہے، کیف البیتو. گھر کیسا ہے، کیف البیتو. گھر خوبصورت ہے، البیتو جمیل. گھر خوبصورت ہے. گھر کیسا ہے، کیف البیتو. گھر خوبصورت ہے، البیتو جمیل. پنجرا کیسا ہے. پنجرا کے لیے القفص. کیسا کے لیے کیفا. کیف القفص، پنجرا کیسا ہے. کیف القفص، پنجرا کشادہ ہے.
القفص واسع، پنجرہ کو سادہ ہے، القفص واسع، پنجرہ کیسا ہے، کیف القفص، پنجرہ کشادہ ہے، القفص واسع، القفص واسع۔ پانی کیسا ہے، پانی کے لیے الماء، کیسا کے لیے کیفا، پانی کیسا ہے، کیف الماء، پانی صاف ہے، الماء قراح، الماء قراح، پانی صاف ہے۔ پانی کیسا ہے، کیف الماء، پانی صاف ہے، الماء قراح۔ گھڑی کیسی ہے، گھڑی کے لیے الساعۃ، کیسی کے لیے کیفا، گھڑی کیسی ہے، کیف الساعۃ، گھڑی کیسی ہے، کیف الساعۃ، گھڑی خوبصورت ہے، الساعۃ جمیلۃ، گھڑی کیسی ہے، کیف الساعۃ، گھڑی خوبصورت ہے، الساعۃ جمیلۃ۔ لڑکی کہاں ہے، لڑکی کے لیے البنت، کہاں کے لیے اینا، لڑکی کہاں ہے، این البنت، لڑکی کہاں ہے، این البنت۔ لڑکی کرسی پر ہے، البنت علی الکرسی، لڑکی کہاں ہے، این البنت، لڑکی کرسی پر ہے، البنت علی الکرسی، البنت علی الکرسی۔ کرسی کہاں ہے، این الکرسی، کہاں کے لیے اینا، کرسی کے لیے کرسی، کرسی کہاں ہے، این الکرسی، کرسی زمین پر ہے، الکرسی علی الارض، زمین کے لیے ارض استعمال ہوتا ہے۔ کرسی کہاں ہے، این الکرسی، کرسی زمین پر ہے، الکرسی علی الارض۔ کامیابی کس کے لیے ہے، کامیابی کی عربی الفوز آتی ہے، کس کے لیے، لمن، کامیابی کس کے لیے ہے، اس کی عربی ہوگی لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے ہے، لمن الفوز، کامیابی مسلم کے لیے ہے، الفوز للمسلم، کامیابی کے لیے الفوز، مسلم کے لیے للمسلم، ٹھیک ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے، لمن الفوز، کامیابی مسلم کے لیے ہے، الفوز للمسلم۔ ٹوپی کیسی ہے، ٹوپی کے لیے القلنسوۃ، کیسی کے لیے کیفا، ٹوپی کیسی ہے، کیف القلنسوۃ، ٹوپی کیسی ہے، کیف القلنسوۃ، ٹوپی خوبصورت ہے، القلنسوۃ جمیلۃ، ٹوپی کیسی ہے، کیف القلنسوۃ، ٹوپی خوبصورت ہے، القلنسوۃ جمیلۃ۔ پانی میں مچھلی ہے، پانی میں کہیں گے فی الماء، مچھلی کے لیے سمکن، پانی میں مچھلی ہے، فی الماء سمکن، پانی میں مچھلی ہے، فی الماء سمکن، یا پھر سمکن فی الماء، دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گلاس میں، پانی گلاس میں ہے، پانی کے لیے الماء، گلاس میں کے لیے فی الکأس، پانی گلاس میں ہے، الماء فی الکأس، پانی گلاس میں ہے، الماء فی الکأس۔ جگ میں پانی ہے، جگ میں اس کے لیے کہیں گے فی الاریکی، معاون، پانی کے لیے معاون، ٹھیک ہے، فی الاریکی معاون، یہ بھی درست ہے، یا پھر الماء فی الاریکی، فی الابریکی، فی الابریق یعنی جگ، اریک نہیں بلکہ ابریق، ٹھیک ہے۔ پانی جگ میں ہے، اس کے لیے کہیں گے الماء فی الابریقی یا فی الابریقی معاون، دونوں درست ہے۔ پہلے جگ کی عربی لائیں یعنی فی الابریقی لائیں تب بھی درست ہے، یا پھر پہلے الماء لائیں تب بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ الماء فی الابریقی یہ بھی درست ہے، فی الابریقی معاون یہ بھی درست ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس سے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں پائیں گے، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔